اپنے مال کو، اپنی عزتوں کو ان دین و اسلام و ایمان کے ڈاکوؤں سے بچا لو۔ یہ جاہلوں کو لوٹتے ہیں، کسی کو بندش کے نام پہ اولاد کا تعویذ دیتے ہیں، کسی کو بندش کے نام پہ کاروبار کے تیز ہونے کا تعویذ دیتے ہیں۔ کوئی فیکٹری والا آ کر ان سے تعویذ لیتا ہے، میری فیکٹری میں کام مندہ ہو گیا، ساتھ والی فیکٹری والے نے لگتا ہے کوئی تعویذ کر دیے۔ اور یہ دوست یار مروانے کے اندر بڑے تیز ہوتے ہیں، کسی کا کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو، دوست فوراً پہنچ جائیں گے، لگتا ہے جی آپ پہ کچھ ہوا ہے۔ وہ کچھ نہ بھی ہوا ہو تو اس کے دماغ میں سوار ہو جاتا ہے کچھ ہوا ہے، مولوی صاحب انڈیا میں ہمارے اوپر کچھ ہو گیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، کرنے والے نے انڈیا سے کچھ کر دیا۔ آپ پر جو مصیبت رب نے لکھی ہے وہ نازل ہو کر رہے گی، اسے ٹال کوئی نہیں سکتا، اور جو رب کی طرف سے نہیں نازل ہونے والی اسے کوئی نازل کر نہیں سکتا۔ کوئی بھروسہ بھی چیز ہے، کوئی ایمان بھی کسی چیز کا نام ہے؟ یہ جاہل دوستوں کے پیچھے لگ کر کے آپ پہ کچھ ہوا ہے، آپ کے کاروبار پہ کچھ ہوا ہے، آپ کے گھر پہ کچھ ہوا ہے۔ اچھا اس شک کو بھی نکالنا چاہو تو آؤ آپ کو ہم تعلیم وہ دیتے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دامن بڑا صاف ہے، ہمارے دامن میں نہ کوئی بنگالی بابا ہے، نہ کوئی جعفری بابا ہے، نہ کوئی شیرازی بابا ہے، نہ صفدر حسین شاہ ہے، نہ پیر پتنگ شاہ ہے۔ مولویوں نے تو اپنا یہ کاروبار چلانے کے لیے عوام کو فتوے دیے ہوئے ہیں، جاؤ ہمارے اہل سنت عاملوں کے پاس۔ مفتی اشرف قادری سے کسی نے پوچھا کہ کسی اہل حدیث کسی وہابی کے پاس جا کر علاج کروایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا اہل سنت کے عامل اتنے بیٹھے ہیں عملیات کرنے والے، ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اہل سنت کے پاس جاؤ۔ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، مختصر یہ کہ دیوبندی وہابی عامل کے پاس جائے گا تو موہوم سی اس کو امید ہے کہ اس سے مجھے شفا مل جائے گی، ایک موہوم امید ہے، یقین تو نہیں، قطعی بات تو نہیں ہے۔ تو اس ایک موہوم جسمانی تندرستی کے لیے آدمی اپنے ایمان کا وہاں جا کے بیڑا غرق کر دے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے کسی صورت میں بھی یہ کام کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کے اندر بہت بڑے بڑے عامل اور کامل لوگ جو ہیں اس فن کے عملیات کے ماہرین جو ہیں وہ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو ضروری دیوبندی وہابی کسی بے ایمان کے پاس جانا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ان سارے بابوں کے پیچھے ان مولویوں کے فتوے ہیں اور عوام ساری گمراہ ہو رہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو حل بتاتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی شرارت ہو گئی جنات کی، کوئی جادو کا شک آپ کو پڑ گیا، ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو دربار رسالت کا فتویٰ دیں گے۔ دربار رسالت کا آزمودہ پیارے نبی کی پیاری زبان سے نکلا ہوا اور محمد کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے، رب محمد کی قسم وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کہیں جنات کی شرارت، کہیں جادو کی شرارت، کہیں حسد کی شرارت، کہیں نظر بد کی شرارت، یاد کر لیں، آزما لیں، پڑھ لیں، پلے سے باندھ لیں۔ محمد کریم علیہ السلام کا فرمان، جہاں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن سورت بقرہ پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ مولوی صاحب تو انہوں کیڑے کام واسطے رکھے تسی پڑھ کے پھوک مار چھڑیا جے، ساڑھے کل کتنے ٹائم ہوندہ ہے؟ ہمارا ٹائم بڑا قیمتی ہے، کاروباری آدمی ہیں، آپ خلاصہ نکال کے پھوک مار کے دے دیں، پانی پی لیں گے۔ خود کرنا نہیں، ہر کام ریڈی میڈ چاہیے اور فوراً چاہیے۔ اس کے لیے ایمان داؤ پہ لگ جائے، پورے معاشرے کو ان بابوں نے، ان نجومیوں نے، ان کاہنوں نے اپنی بیماری کے اندر ایسا پھنسا لیا کہ اندھے ہو چکے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کی عزت پہ حرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھلے وہ جو مرضی کر جائیں۔
جو پکڑا جائے پھر کہتے جی یہ جعلی تھا، اور جو نہ پکڑا جائے جب تک مزے کرتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں میں اس طرح کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بابے کو ہم نے دیکھا، سردار بابا، سکھوں کا بابا، وہ سکھوں کے معاشرے میں آ کر دم درود اپنا ان کا جو سسٹم ہے وہ کیا کرتا تھا، ان کو خبریں سنایا کرتا تھا، ساتھ جہاں موقع ملتا ہاتھ بھی پھیر جایا کرتا تھا، عزت بھی صاف کر جاتا تھا۔ سرداروں کو پتہ لگ گیا، اب وہ بابا چوک میں پکڑا ہوا اور پورے سکھ بھی اور سکھنیے بھی جوتیوں سے، تھپڑوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کر رہی۔ نے کہا بابا جی نو مارن ڈے ہو؟ کہا جھوٹا بابا ہے، یہ عزتوں کا ڈاکو ہے، یہ بابا نہیں ہے۔ کبھی لات، کبھی گھونسے، کبھی تماچے، کبھی چپلیں۔ جس کو جو مل رہا تھا اسی سے ہو رہی ہے دھنائی، جس کو کچھ نہیں ملا وہ لات گھوسوں سے ہی ٹوٹ پڑا۔ اس نظارے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے غصے میں ہیں۔ موقع پر بھاری بھیڑ جٹی ہے اور سبھی کا مقصد ہے اس شخص کو سبق سکھانا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کون ہے یہ شخص، کیا قصور ہے اس کا؟ دراصل یہ شخص خود کو ایک پہنچا ہوا تانترک بتاتا تھا، پل بھر میں لوگوں کی ہر سمسیا کو دور کرنے کا کرتا تھا دعویٰ۔ لوگ بابا جی کی کرتے تھے جے جے کار، لیکن جب سامنے آیا بابا جی کا اصلی چہرہ تو مکاری کی پوری پول کھل گئی اور شروع ہو گئی بابا جی کی دھنائی۔ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਲਟਾ। ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आइए अब हम आपको लोगों के हाथों पिट रहे इस बाबा जी की पूरी करतूतों का ब्यौरा देते हैं। ये हैं बाबा सुरजीत सिंह। हर दिन फिरोजपुर की फाजिलका तहसील में सजता था बाबा सुरजीत सिंह का दरबार। 24 घंटे लोगों की सेवा में मौजूद रहने का दावा करते थे बाबा जी, और महिलाओं की समस्या सुलझाने में तो इनकी तत्परता का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन एक रोज जब बाबा जी की तत्परता का राज खुला तो इन पर बरसने लगा डंडा। दरअसल बाबा सुरजीत सिंह पर इल्जाम है एक महिला से छेड़छाड़ करने का। इतना ही नहीं, इल्जाम तो ये भी है कि बाबा ने उसे कुछ नशीली चीज खिलाकर बलात्कार की भी कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से महिला को होश आ गया और वो किसी तरह बाबा के चंगुल से निकलकर भाग खड़ी हुई। बाद में जब लोगों को उसने बाबा की इस करतूत के बारे में बताया तो लोगों के दुख हरने वाले बाबा का पब्लिक ने ऐसा इलाज किया कि ये ताउम्र नहीं भूलेंगे। सनसनी के लिए फिरोजपुर से परवीन बावी की रिपोर्ट। उनसे ही अकल ले लो कि उन्होंने अपने बाबों को जो झूठ के नाम पे उनका माल और इज्जत लूटने के लिए आते हैं पकड़ के खूब पिटाई की। ये आमिल बाबे, ये नजूमी बाबे, ये काहिन बाबे, ये हाथों की लकीरें देखकर बोलने वाले, ये गैब का दावा करने वाले, जहां किसी मोहल्ले में फेरा मारे इनको जूतियों से नवाजो, क्योंकि ये इसी के काबिल हैं। इनके दामन में ना आओ, अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से मांगो, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करो, रब के सामने झुको। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस किसी को कोई परेशानी